جی دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ ہمارے اسلام آباد میں جو افغانستان کے سفیر ہیں ان کی دختر نیک کے اغوا کا معاملہ، مبین اغوا کا معاملہ، جو ہی یہ خبر نکلی تو لوگوں نے بغیر تحقیق کیے ہوئے جو ہمارے ایک خاص طبقہ ہے پاکستان میں، جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا پاکستان کو دنیا کے آگے شرمندہ کرنے کا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی اغوا ہو گئے، یہ ہو گیا، لڑکی اغوا ہو گئی، اور بہت سی باتیں ہونے لگیں۔ سو کہ ہمارے جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب، ان سے بھی نہیں رہا گیا اور انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا کہ بڑی یہ ہماری جو ذمہ داریاں تھیں سفارتی وہ ہم نے پوری نہیں کیں، اور اسلام آباد میں سچویشن کے حالات بلکہ پورے پاکستان میں بڑے خلاف ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں انہوں نے، چونکہ وہ پولیٹیشین ہیں لیکن میں تو ان کو بڑا ذمہ دار شخص سمجھتا رہا ہوں، اور اتنا غیر ذمہ دارانہ ٹویٹ اور بیان ان کا مجھے کم از کم ان سے یہ توقع نہیں تھی، کیونکہ ان معاملات میں دیکھیے آپ کے جتنے بھی اختلافات ہوں حکومت پاکستان سے یا حکومتی پارٹی سے، لیکن ایسے معاملات میں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور وہ جو کہتے ہیں نا جمپ دا گن، فوراً کنکلوژنز ڈرا نہیں کرنے چاہیے، اور یہی بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ اور ابھی تک کچھ لوگ تو ایسے ہیں، ایسے ایڈمنٹ ہیں، ایسے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ اب ساری جو معلومات تقریباً آ ہی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ ان کا نام شاید سلسلہ علی خیل ہے، وہ جو ہے اغوا نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے بڑا آسان ناظرین معاملہ ہے، کوئی اتنی اس میں مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ جو سلسلہ علی خیل ہیں انہی کی اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے پولیس کو دی ہے، اسی کو اگر آپ دیکھ لیجئے تو اس سے ساری بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی یعنی اگر کڈنیپ بھی ہوئی ہیں تو وہ کس طرح ہوئی ہیں وہ بھی معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں ابھی ہماری حکومت انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، لیکن جو ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، اور اس میں اتنے جھول ہیں، اتنے گیپنگ ہولز ہیں کہ وہ آپ کو بالکل نظر آ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملے میں کچھ پردہ تو ہے، کچھ نہ کچھ معاملہ خراب تو ہے۔ اب دیکھیے یہ 26 سالہ خاتون جو ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلی اپنے بھائی کے لیے تحفہ کوئی خریدنے کے لیے، گفٹ، پریزنٹ، اور 2 منٹ کے بعد ایک ٹیکسی جو ہے ان کے پاس آ کے کھڑی ہوئی، تو میں نے ٹیکسی میں بیٹھ گئی اور میں نے کہا کہ مجھے ایک گفٹ خریدنا ہے۔ اب یہ ان کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں ٹیکسی ڈرائیور سے کہ میں نے ایک گفٹ خریدنا ہے۔ تو ٹیکسی والے نے کہا کہ مجھے تو ایک دکان کا پتہ ہے، تو میں آپ کو وہاں لے کر چلتا ہوں، تو وہ ایگری، انہوں نے اتفاق کر لیا۔ پھر جب میں نے اب وہ گئیں، میرے خیال میں کھڈا مارکیٹ جہاں شاید اسلام پنڈی میں ہے، وہاں پہ ان کو لے کر گیا، وہ جو اب سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں پھر جب میں نے گفٹ خرید لیا تو میں گھر واپس آنے کے لیے ٹیکسی دیکھ رہی تھی، اور پھر ایک ٹیکسی آ کے میرے پاس رک گئی، اور میں نے اس ٹیکسی میں تقریباً وہ ٹیکسی 5 منٹ چلی ہوگی، اور اس کے بعد وہ ڈرائیور نے اس کو روکا اور ایک اور شخص اس میں آ کر بیٹھ گیا۔ تو میں نے ٹیکسی والے سے یہ کہا، پروٹیسٹ کیا کہ یہ تم نے کیوں کیا، کیونکہ ٹیکسی تو میں نے بک کروائی ہوئی ہے اس وقت۔ لیکن بہرحال اس شخص نے مجھ پہ شاؤٹ کیا، چلایا مجھ پہ، اور کہا کہ اپنا منہ بند رکھو، اور میں جانتا ہوں کہ تم ایک کمیونسٹ ہے، اس کی بیٹی ہو، اور ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر اس نے مجھے پش کیا، اس نے مجھے مارا، اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اور جب میں اٹھی تو ایک بہت ہی خستہ کوئی حال جگہ تھی، بہت اس میں مٹی گرد و غبار تھا، اور بٹ میں نے پھر ایک روڈ دیکھا، اور پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنے
مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں، کیونکہ اگر میں اس حالت میں گئی تو جو ہمارے گھر کے لوگ کام کرنے والے ہیں وہ کیا کہیں گے. تو میں نے پھر کہا کہ ٹیکسی لے لیتے ہیں، اور ٹیکسی والے سے میں نے کہا کہ مجھے کوئی پارک میں لے جاؤ. پھر جب میں پارک میں پہنچی تو پھر وہاں میں نے اپنے والد صاحب کے کلیگ ہیں جو بھی سفارت خانے میں ہوں گے ان کو فون کیا، اور انہوں نے پھر آ کر مجھے وہاں سے لے گئے اور گھر لے آئے. اب اس کا آخری پیراگراف یہ اگر آپ دیکھ لیجئے ناظرین، باقی تو چلیں کڈنیپ اگر ہوئی ہیں یا کسی نے ان سے زیادتی کی بھی ہے تو اس کے بارے میں تو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ جتنے بھی لوگ اس میں انوالو تھے ٹیکسی ڈرائیورز وہ تو سب ان سے تحقیقات ہو گئی ہیں. اور اب آخری پیراگراف میں دیکھیے نا، اگر ان کو جہاں کہیں بھی یہ تھیں، جہاں کہیں بھی ان کو گرایا گیا تھا یا چھوڑ کے چلے گئے تھے ٹیکسی والے، اور جب یہ ہوش میں آئیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے فون کیوں نہیں کیا، انہوں نے وہ پارک میں آنے کے بعد فون کیوں کیا. وہ کہتی ہیں کہ میں اس حالت میں گھر نہیں جانا چاہتی تھی. تو آپ گھر نہ جائیں اس حالت میں، لیکن فون تو آپ نے پھر بھی کرنا ہی تھا کسی کو. اور فون جو ہے وہ آپ نے خاص جس جگہ سے آپ اٹھیں، شاید وہ دامن کوہ کا کوئی علاقہ تھا یا F9 پارک جو ہے وہ علاقہ تھا، مجھے نہیں اس کا، لیکن کویسچن یہی ہے کہ آپ کو جب ہوش آیا تو آپ کو فوراً فون کرنا چاہیے تھا اپنے والد صاحب کو یا ان کے کلیگ کو. آپ نے پھر ایک ٹیکسی کا بندوبست کیا، وہ پھر اس کو وہ آپ کو اس جگہ سے اٹھا کے پارک لے کر آیا، اور پھر پارک میں آپ نے آ کر فون کیا. تو یہ ساری جو ان کی کہانی ہے اور ان کے دستخط بھی نیچے ہیں، یہ کچھ 16 جولائی کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے جو پولیس کو انہوں نے دی ہے. یہ کوئی مطلب ہم سمجھنے سے قاصر ہوں میں خاص طور پہ کہ یہ کیا ہے مطلب. اور پھر آپ سفیر کی بیٹی ہیں، آپ اگر باہر جا بھی رہی ہیں تو یوجولی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نکل جائیں. یوجولی جو سفارت خانے کی گاڑی ہوتی ہے اس میں آپ چلی جاتی ہیں، یا پھر بتا کے بھی جاتی ہیں، یا پھر آپ کریم یا دوسرے جو ہیں اس قسم کی جو ریڈیو کیبز ہیں وہ بھی آپ کر سکتی تھیں. آپ بغیر کسی پلان کے آپ گھر سے یا سفارت خانے سے نکل گئیں، اور آپ چلتے چلتے آپ کو ٹیکسی مل گئی. پھر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ نے گفٹ کہاں سے خریدنا ہے، پھر وہاں پہ آپ گفٹ آپ نے خریدا، پھر آئیں تو خود ہی ٹیکسی آپ کے پاس آ گئی. تو تمام کہانی لگتا ہے کہ یہ ایک بنی بنائی کہانی ہے. اور جب آپ کوئی چیز اس طرح بناتے ہیں تو اس میں آبویسلی بہت سی کانٹرڈکشنز بھی آ جاتی ہیں، اور اس میں اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہتی. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہی یہ بات ہوئی تو افغان سفیر اور کابل کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب یہاں سے سفارت خانے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ سفراء ہیں یا اور سفارتکار ہیں ان کو کابل واپس آ جانا چاہیے. چلیں اب حالانکہ یہ تو موقع تھا کہ ان کو یہاں ٹھہرنا ہوتا، وہ تشویش میں اپنے جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالتے یہ ایمبیسی والے اور یہ جو ہیں سلسلہ صاحبہ. لیکن وہ چلے گئے افغانستان، کابل، پتہ نہیں کہاں گئے، لیکن بہرحال کابل چلے گئے. تو اب تحقیقات میں تو جو ہوگی ہمارے تو سامنے رپورٹ آ ہی جائے گی. لیکن میں مجھے تھوڑا سا خدشہ یہ ہے کہ ہمارے سفارت خانے کو تھوڑی جو کابل میں ہے اور جو ہماری کانسلیٹس ہیں ان کو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی 1995 میں ہمیں یاد ہے کہ ہمارے سفارت خانے باقاعدہ حملہ ہوا تھا، اور ہمارے سفیر محترم کو اس زمانے میں بہت شدید زخمی کیا گیا تھا اور ہمارے ڈیفنس اٹیشے کو بھی زخمی کیا گیا تھا، اور ہماری جو سفارت خانے کی عمارت تھی اس کو نظر آتش بھی کر دیا گیا تھا. تو جو اس وقت افغان حکومت ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح حالات کو ہینڈل کرے. تو وہ آبویسلی پاکستان کیونکہ وہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، خاص طور پہ بھارت، تو یہ اب ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ افغانستان کے جو سفارتکار ہیں ان کو بھی صحیح معنوں میں سیکیورٹی حاصل نہیں ہے. تو یہ بہرحال بے پر کی باتیں ہیں، اور ان باتوں میں کچھ ہے نہیں، کیونکہ ایک لحاظ سے تو جو ہے بات صرف اتنی ہے کہ اشرف غنی صاحب کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے.
اور اس پہ ہم دوسری ایک انشاءاللہ ویڈیو کرتے ہیں کہ اس وقت افغانستان کے حالات ہیں کیا، لیکن صرف توجہ جو ہے اپنے جو ہماری اتھارٹیز ہیں ان کی اس طرف مرکوز کروانا چاہتا ہوں کہ اپنے سفارت خانے کی حفاظت کریں کابل میں، اور جو آپ کی کانسلیٹس ہیں، کانسلیٹس جنرل 4 جو ہیں ان کی حفاظت کریں، تاکہ وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جو کہ 1995 میں ہوا تھا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔